بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ غسل میں فرض کتنی ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن کو دھونا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ ان کا جاننا ہر مرد اور ہر عورت پر لازم ہے۔ اب چلتے ہیں کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن غسل کر رہے ہیں تو جمعۃ المبارک پڑھنے کی نیت کر لیں۔ اگر آپ عید الفطر پڑھنے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو آپ عید الفطر پڑھنے کی نیت کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو آپ عید الاضحیٰ پڑھنے کی نیت بھی کر لیں۔ اگر آپ جنابت یعنی جنبی ہیں، آپ پر غسل فرض ہو چکا ہے یا آپ کو احتلام ہوا ہے تو آپ غسل کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کی پاکی کی بھی نیت کر لیں۔ ان تمام نیک اعمال کرنے کی نیت سے انشاءاللہ آپ کے غسل کرنے میں برکت ہوگی، فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت 3 مرتبہ دھونا۔ پھر آپ استنجا کریں، خواہ نجاست لگی ہو یا نجاست نہ لگی ہو۔ پھر آپ اپنے بدن کے اس حصے کو دھو لیں جہاں پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہو۔ پھر آپ نماز جیسا وضو کریں جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں جب آپ نماز جیسا وضو کرنے لگیں تو اس وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کا خاص اہتمام کریں، چونکہ غسل میں 3 فرض ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور سارے بدن کو دھونا۔ تو جب آپ نماز جیسا وضو کرنے لگیں تو اس وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر اس کے بعد اپنے بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں اور اپنے جسم کو اچھی طرح ملیں، رگڑیں اس کو، بالخصوص سردیوں میں۔ اس کے بعد پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر اپنے سر پر اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر کو ملیں، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیریں تاکہ کوئی بال خشک نہ رہے۔ اور نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ بات یہ ہے کہ قبلہ کی جانب نہ آپ کا چہرہ ہو نہ آپ کی پیٹھ ہو، اگرچہ آپ غسل خانے کے اندر ہی کیوں نہ نہا رہے ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی کپڑا وغیرہ باندھ رکھا ہے، چادر وغیرہ پہن رکھی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے انگوٹھیاں وغیرہ پہن رکھی ہوتی ہیں، تو انگوٹھی کو ہلانا لازم ہے تاکہ اس کے نیچے پانی بدن تک پہنچ جائے۔ اور آج میں ایک اہم مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے چونکہ اب سردیاں شروع ہو چکی ہیں تو سردیوں میں چاہے شہر کے لوگ ہوں چاہے دیہات کے لوگ ہوں، وہ پانی کو گرم کر کے نہاتے ہیں، تو ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جس سے ان کا غسل ہی نہیں ہوتا۔ وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ میں نے اسی لیے یہ پتیلا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے، تاکہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جب کوئی شخص غسل کرتا ہے تو غسل سے پہلے بعض لوگ پانی گرم کرتے ہیں۔ جو ہی کوئی شخص پانی کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا پانی گرم ہو گیا ہے یا ابھی تک ٹھنڈا ہے، اس پانی میں، اس بالٹی میں یا ٹب میں یا پتیلے میں انگلی سے چیک کرنے کے لیے پانی کو چیک کیا، پانی انگلی کے ایک پورے کو بھی لگ گیا تو اب اس پانی کے ساتھ غسل کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ اب وہ پانی مستعمل ہو گیا۔
مستعمل پانی اسے کہتے ہیں جو خود تو پاک ہو لیکن پاک کر نہیں سکتا۔ اس پانی کے ساتھ اب وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے، اب اس پانی کے ساتھ غسل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کی دوسری صورت ہے، وہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پانی کو چیک کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح صابن کے ساتھ یا ویسے دھو لیے تھے، اب اگر دھلے ہوئے ہاتھوں کو اس پانی میں ڈالتا ہے چیک کرنے کے لیے تو اب کوئی حرج نہیں ہے، اب وہ پانی مستعمل شمار نہیں ہوگا، اب اس پانی کے ساتھ غسل کرنا جائز ہے۔ اور بعض لوگ نہاتے ہوئے ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں، مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، کہ اپنے حمام میں یا غسل خانے میں ٹب بھر کے رکھ دیا پانی کا، یا بالٹی بھر کے رکھ دی پانی کی، یا پتیلا وغیرہ بھر کے پانی کے اندر رکھ دیا، اب اس سے جا کر چھوٹے برتن کے ساتھ یا مگے کے ساتھ پانی نکال کے نہانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب غسل کرنے والا اس سے پانی بھر بھر کے نہا رہا ہے، اب اس کے بدن پر جو پانی جا رہا ہے، اس کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کے اس برتن میں جا رہے ہیں، اس طرح وہ پانی بھی مستعمل شمار ہو جائے گا، لہذا ایسے پانی سے بھی غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نل کو کھول دیں، یعنی ٹونٹی کو کھول دیں، اس سے پانی اس برتن میں گرتا رہے گا، آپ اس برتن میں سے پانی نکال نکال کے غسل کرتے رہیں گے۔ اب اگر آپ کے بدن سے قطرے ٹپک کر اس برتن میں جا بھی رہے ہوں گے تو اب ٹونٹی سے پانی اس برتن میں جا رہا ہے، اب یہ پانی جاری پانی کے حکم میں ہوگا۔ اب اس طرح کرنے سے آپ کے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔